بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج چھٹی کڑی ہے۔ پریشانی کے عالم میں جوان سے پوچھ لیا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ جو عمل صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے انجام دیا جائے وہ باقی رہتا ہے؟ یہ کام میں نے صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیا تھا، اب یہ مٹ کیوں رہا ہے؟ وہ جوان مسکرایا اور کہنے لگا، تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن ذرا یاد کرو، جب تم گھر کی جانب لوٹ رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ان لمحوں کی ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ میری اپنی نیت بات کر رہی تھی۔ میری نیت کہہ رہی تھی کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اگر میں اس بچے کے والدین کی جگہ پر ہوتا تو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا دیتا کہ ایک جوان ہمارے بچے کی جان بچانے کے لیے دریا میں کود گیا۔ اگر میں صوبے کا کوئی عہدہ دار ہوتا تو ایک بڑا پروگرام رکھتا اور انعام و اکرام سے نوازتا۔ اخبار اور نیوز ایجنسیوں کو انٹرویو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دوسرے دن یہی سب کچھ ہوا۔ نیوز ایجنسیوں اور اخباروں نے میرا انٹرویو لیا۔ صوبے کا گورنر اس بچے کے والدین کے ہمراہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ بہت قیمتی گفٹ بھی لے کر آیا تھا۔ میز والے جوان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، شروع میں تو نے یہ کام خدا کی رضا کے لیے انجام دیا تھا، لیکن آگے جا کر اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر ڈالا۔ تم نے دنیاوی اجر کا مطالبہ کیا تھا، وہ سب تمہیں مل بھی گیا۔ کیا میں نے درست کہا ہے؟ میں نے کہا، آپ کی بات درست ہے اور یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سرد آہ کھینچی اور حسرت کا مجسمہ بن کر کہا، اب میں کیا کروں؟ میرے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ وہ جواب کہنے لگا، لوگ شروع میں بہت سارے کام خدا کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اخلاص کی آخری لمحے تک حفاظت کریں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے خالصانہ عمل صرف اور صرف اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات جب سنی تو میرے دل میں بہت دکھ اور درد کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اپنے خالصانہ عمل کو میں نے اسی طرح سے دنیا میں نابود کر دیا۔ زیارت کربلا۔ مشکل نے میری کمر توڑ ڈالی تھی۔ میرے اچھے اچھے اعمال بے مقصد ہنسی مذاق لوگوں کی غیبت کے ہاتھوں نابود ہو چکے تھے، اور برے اعمال سے میری کتاب اعمال سیاہ ہو چکی تھی۔ البتہ اچھے اور خالصانہ عمل بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب بن رہے تھے، کیونکہ قرآن میں یہ بشارت موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 123۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زیارت نے میرے نامہ اعمال میں 4 چاند لگا دیے، لیکن وہاں بھی شرط تھی کہ بامعرفت اور گناہوں سے پاک۔ حساب کتاب کا یہ مرحلہ بہت دشوار تھا۔ ایک ایک عمل کی مکمل جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا جا رہا تھا اور اچانک میرے سامنے جوانی کا ایک دن آیا۔ یہ لگ بھگ 2005 کی بات تھی۔ اچانک میز والے جوان کی آواز آئی،
امام حسین علیہ السلام کے حکم سے آپ کے 5 سال کے اعمال معاف کر دیے گئے۔ اب 5 سال کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے پوچھ لیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا تمہارے 5 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور نیک اعمال محفوظ رہیں گے۔ میری خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ اے کاش کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا، اس کو سمجھ آ جاتی خوشی کس کو کہتے ہیں۔ 5 سال کسی حساب کتاب کے بغیر گزرنے کی اجازت ملی تھی۔ بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا، پوچھ لیا میرے مولا نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ 2000 کے بعد جب صدام کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا تو کئی بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ ان میں سے ایک سفر کے دوران ہمارے کارواں میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ وہ آنکھوں سے نابینا اور کانوں سے بہرا تھا۔ کاروانی کا جو سالار تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس بوڑھے کا خیال رکھ سکتے ہو اور اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ دوسروں کی مانند میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ اکیلے جا کر زیارت کروں اور اپنے مولا کے ساتھ راز و نیاز کروں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سالار کو ہاں کہہ دی۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ یہ بوڑھا ہوش و حواس سے بالکل عاری تھا۔ ہر لمحے اس کے گم ہونے کا اندیشہ تھا۔ قصہ مختصر میرے پورے سفر پر اس بوڑھے کی موجودگی کا سایہ رہا۔ یہ بوڑھا ہر روز میرے ساتھ حرم جاتا تھا اور زیارت کر کے میرے ساتھ ہی واپس لوٹتا تھا۔ حضور قلب کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا، کیونکہ میری ساری توجہ اس بوڑھے کی جانب تھی۔ آخری دن کہنے لگا کہ میں نے کپڑے خریدنے ہیں۔ دکاندار نے دیکھا کہ یہ نہ سنتا ہے اور نہ دیکھ پاتا ہے، لہٰذا قیمت بھی بے حساب بڑھا دی۔ میں نے آگے آ کر دکاندار سے کہا جناب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام کا زوار ہے، اتنی زیادہ قیمت کیوں لگائی ہے؟ اس کپڑے کی قیمت اس سے بہت کم ہے۔ بالآخر میں نے اس بوڑھے کے لیے وہی لباس سستے میں خریدا۔ ہم دونوں دکان سے اکٹھے باہر نکلے، لیکن میں غصے سے لال پیلا اور وہ بوڑھا خوش و خرم۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوا۔ زیارت میں کوئی مزہ بھی نہیں آیا۔ اچانک یہ بوڑھا رک گیا، امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب رخ کیا۔ انگلی کے اشارے سے مجھے امام حسین علیہ السلام کو دکھایا، اپنی زبانی میں میرے لیے دعا کی۔ میز والا جوان کہنے لگا اس بوڑھے زائر نے دعا کی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے شفاعت کی اور تمہارے 5 سال کے گناہ بخش دیے گئے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں خوشی کی اس کیفیت کو بیان کر سکوں۔ میری کتاب کے سینکڑوں صفحے بغیر پڑھے پلٹ دیے گئے تھے۔ ان 5 سالوں کے گناہ مٹا دیے گئے تھے اور نیک اعمال کو باقی رکھا گیا تھا۔ مومن کی دل شکنی۔ جوانی کے ایام میں قصبے کے مرکز میں کام کرتا تھا۔ شب و روز دوستوں کے ساتھ گزرتے تھے۔ شب جمعہ مرکز میں سارے دوست اکٹھے ہوتے تھے۔ قرآنی محفل کے بعد فوجی تربیت ہوتی تھی اور اس کے بعد گشت کے لیے نکلتے تھے۔ مرکز کے بالکل پشت پر ہماری بستی کا قبرستان تھا۔ کبھی کبھار اپنے دوستوں کو ستایا کرتے تھے، جس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ کبھی کبھار پوری رات مرکز میں ہی گزارتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں ایک رات شدید برف باری ہوئی۔
दोस्तों में से किसी ने कहा, किस में जुर्रत है कि अभी कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर आए। मैंने कहा, ये भी कोई बड़ी बात है, अभी चला जाता हूँ। उसने कहा, शर्त ये है कि सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। सामईन कराम, इस कड़ी के दौरान दोस्तों की दिल आज़ारी और उनको सताने का जिक्र हुआ है, जिसके ज़रिए से एमाल महव हुए। दोस्तों को सताना, उनको तंग करना, उन पे जुल्म करना, उनकी दिल आज़ारी करना बेअक्ली की अलामात में से हैं। बेअक्ली की क्या अलामात हैं और उनके बारे में मासूमीन के क्या फरामीन हैं, इसके लिए हमारी आईना के सिलसिले की एक पोस्ट है कि क्या मैं बेअक्ल हूँ। उसका लिंक इसी पोस्ट में लगा दिया जाएगा ताकि सुनने वाले उसके बारे में जान सकें और ये देख सकें कि क्या बेअक्ली की कोई अलामत उनके अंदर मौजूद है, तो हम भी बेअक्ल हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला अल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।